حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا، سورہ النجم میں بیان کیا گیا، اور 28 اصحاب رسول سے معجزہ معراج کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ یہ ایسا مبارک سفر تھا جس میں اسرار و رموز اور بہت سارے حقائق حضور علیہ السلام کے لیے منکشف ہوئے، اور حضور کے قلب اطہر کی تسکین اور تسلی کا سامان کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں حضور کے مبارک کندھوں پہ تھیں۔ کفار مکہ کے تلخ رویے اور ان کا ناروا سلوک حضور کے قلب اطہر پر بہت گران گزرا تھا۔ حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ڈھارس بندھایا کرتی تھی، دکھ میں درد میں حضور کو تسلی دیتی تھی۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کی اعانت کرتے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کفار کے مکر و فریب کو، ان کی سختیوں کو حضور سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، اور دونوں کا وصال ایک ہی سال ہوا تو حضور کے قلب اطہر پر بہت زیادہ گرانی آئی۔ حضور نے بہت زیادہ اپنے ان دو رشتوں کی کمی کو محسوس کیا، اور اس سال کو عام الحزن، غموں کا سال قرار دیا، دکھ کا سال قرار دیا۔ طائف کے سفر میں حضور تشریف لے گئے تو ان کا جو رویہ تھا وہ بھی نامناسب رہا۔ تاریخ میں سارے واقعات موجود ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہیں، علماء سے بارہا سنے بھی ہیں۔ حضور کی دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر دیا۔ حضور کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ تاریخ کا دردناک باب۔ ایک دعوت کو مسترد کر دینا اور بات ہوتی ہے، اور ایک داعی کے لیے اس کی دعوت کا مسترد ہو جانا بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر رویوں کی یہ تلخی اور یہ سختی، اور اپنے ہمدرد کے لیے جو ان کی آخرت سنوارنے کے لیے سفر کی صعوبتیں کاٹ کر کے ان کے پاس پہنچائے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور ان کی ناقدری کا یہ عالم، تو آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت زیادہ تکلیف کا احساس تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو خلوتوں میں بلایا، انعام خسروانہ سے نوازا، رخ نور سے پردہ ہٹا کے اپنے دیدار کی دولت سے مشرف کیا تاکہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، جلوائے بے حجاب سے نواز کر کے انعامات بھی دیے، محبوب علیہ السلام کی امت کی بخشش و مغفرت کا وعدہ بھی دیا۔ 5 نمازوں کی صورت کے اندر ایک لاہ عمل خدا کی مسلسل قربت کا ذریعہ جو امت کے لیے ہے وہ بھی عطا کر دیا، اور حضور کے قلب اطہر کو طمانینت، سکون اور قرار کی وہ خاص دولت عطا کی کہ حضور دوبارہ آ کر کے اس کام میں مزید مستعد ہو کر کے اپنے رب کے دین کے لیے، پیغام حق کے ابلاغ کے لیے بہت شدت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے،
اور زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے دین کے لیے وقف رہی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسکین دی، اپنے محبوب کو انعام دیا، اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب کے قلب کی تشفی کا سامان کیا، دکھتے ہوئے زخموں پر پھاہا رکھا، رستے ہوئے زخموں پر مرہم رکھی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کا شربت دے کے ساری پیاس ختم کر دی، اور دین متین کے لیے حضور علیہ السلام کی راہوں کو آسان کر دیا۔ معراج حضور علیہ السلام پر ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام حضور کو عطا کیا گیا۔ تو اس سے قبل حضور بہت مشکل مراحل سے گزرے، مشکل امتحانات کے بعد ہی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو جو امتحانات حضور نے دیے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، راستے میں کھدے ہوئے گڑھوں سے لے کر کے بچھے ہوئے کانٹوں تک، ڈالی جانے والی اجڑیوں سے لے کر کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے اس کو دیے جانے والے تاؤ تک کا اگر آپ سفر دیکھیے تو یہ کتنی تکلیفوں کا، اذیتوں کا اور قلبی اضطراب کا سفر ہے۔ اور جو حضور نے سفر کیا، سفر طے کیا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی و تشفی عطا کی، اور اپنی دین کے نور سے محبوب علیہ السلام کو مالا مال کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر کجی سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص اور ہر عیب سے، جس نے اپنے بندہ خاص کو، عبد منیب کو سیر کرایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس سفر معراج کا ذکر کیا تو اس کا آغاز اپنی تقدیس سے فرمایا، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سبحان کا معنی یہی ہے تنزیہ عن کل سوء، ہر کمزوری سے، ہر نقص اور ہر کجی سے اللہ جل شانہ کو پاک کہنا، یہ تسبیح ہے، یہ سبحان کا مفہوم ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو عقل انسانی کو تنگ کر دیتا ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ اس پر حیرت زدہ ہیں۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے سفر معراج سے واپسی پر، تو سب سے پہلے یہ کہانی اپنی چچا زادہ ہمشیرہ حضرت ام ہانی کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو باہر بیان نہ کیجیے گا، لوگ اس کا انکار کریں گے۔ لیکن حضور معمول تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، تو وہ خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ اتنا مغیر العقول واقعہ ہے، اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس کا انکار کیا جائے گا، لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سورہ النجم کے اندر اللہ جل شانہ نے مسجد اقصی سے اوپر کی کہانی کو بیان کیا ہے، اور یہ مسجد اقصی تک ماننے کے لیے بھی متردد تھے
انکار کیا، تذبذب کا شکار ہوئے اور عجیب قسم کی پریشانیاں اور بے چینیاں پیدا ہوئی لوگوں میں. اپنے لوگوں کے اندر بھی ایک سوال پیدا ہوا اور تذبذب پیدا ہوا. علامہ آلوسی نے اس پہ بحث کی ہے. تو پھر اس سے آگے جانے کی کہانی وہ تو یہ کسی صورت میں قبول ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کی سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا تھا کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ تک کیسے چلے گئے اور پلٹ کے کیسے آ گئے. چونکہ انہیں تو 2 دوری 4 کی طرح یہ معلوم تھا کہ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ لگتے ہیں. رات تو یہ سوئے تھے اور صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں ہو کے بھی آیا ہوں. تو یہ کیسے ماننے میں آئے؟ کیونکہ عقل کی بنیاد پر سوچنے والے تو یہی فیصلہ دیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ رات کا مختصر حصہ اور مسجد اقصیٰ 1 مہینہ کی مسافت جاتے ہوئے اور پلٹ کے آنا ہو تو پھر بھی اتنا وقت لگتا ہے. تو اگر آپ چھو کر کے بھی آئے ہو تو 2 ماہ چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے مختصر دورانیے میں گیا. لیلت کے اوپر جو تدوین ہے یہ تقلیل کے لیے، یعنی بہت تھوڑا وقت لگا، رات بھی پوری نہیں لگی، رات کا بھی کچھ حصہ. اور وہ اتنا مختصر وقت تھا کہ حضور جب بستر سے اٹھ کے گئے تو واپسی جب تشریف لائے تو بستر ابھی گرم تھا، اور جب دروازہ کھول کے نکلے تو دروازے کی زنجیر اور کنڈی ہل رہی تھی. جب واپس تشریف لائے تو وہ ابھی ہل ہی رہی تھی. تو یہ بات کیسے تسلیم کرتے ہو؟ کس طرح وہ اس بات کو مان لیتے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اور جس طرح میں نے علامہ آلوسی علیہ رحمہ کے حوالے سے عرض کیا کہ کچھ کمزور ایمان والوں کو بھی تذبذب ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ابو جہل ان سے ملاقات ہوتا ہے اور ملاقات کر کے کہتا ہے کہ کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو. کہا کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پلٹ کے آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی؟ کہا نہیں ماننے میں آتی. کم از کم 2 مہینے تو چھو کے آئے تو تب بھی لگتے ہیں. سوچا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے. تو کہا میں جس کو تم نبی مان رہے ہو وہی کہہ رہے ہو. تو کہا واقعہ انہوں نے کہا ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں. کہا اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کروں. انہوں نے کہا تم ابھی تو کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی. کہا کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی، وہ کوئی تو نہیں ہے. ہم نے ان کے کہنے پہ رب کو مان لیا، ایسے وجود کو تسلیم کیا جو فہم و ادراک کی حدود سے بھرا ہے. تو یہ بات کیوں مانیں گے نہیں، کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ وہ وحی کا کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو قریش نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. اچھا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ زندگی میں کبھی مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے اور یہ بیت المقدس کا سفر نہیں کر چکے پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بیت المقدس کے حوالے سے آپ کو کچھ سوالات کریں تو آپ اس کا جواب دے پائیں گے. میں دیکھ کے آیا ہوں تو جو پوچھو گے بتاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. اب انہوں نے وہ سوال پوچھنے شروع کر دیے جس انداز سے انسان دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا. مسجد اقصیٰ کے سکون کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے شہدیر کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. تو آپ یہاں مرکز مصطفیٰ میں ہر جمعہ المبارک کو حاضر ہوتے ہوں، طلباء یہاں رہتے ہیں. اگر ان سے پوچھیں کہ کل پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں تو شاید یہ طلباء بھی نہ بتا سکیں جو 7 سال سے 8 سال سے 6 سال سے یہاں رہائش میں ہیں. ہمارے انتظامیہ کے لوگ بھی نہ بتا سکیں کہ یہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں. ہم نے بہت زیادہ کہا کہ اس کے حال کے 99 ستون ہیں. جب اس کو تعبیر کیا تو اس پہ باریکی مناسبت سے ہم اس کے 99 ستون رکھیں.
تو اس مناسبت سے ہمیں اتنا یاد ہے. وہ ستونوں کے بارے میں پوچھتے تو ہم چلو بتا سکتے. باقی اس پہ لائٹیں کتنی لگی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. جبکہ ہم شام سویرے رہتے ہیں، ہمارا گھر بھی یہی ہے، ہمارا دیش بھی یہی، ہمارا چمن بھی، ہمارا اللہ. لیکن اس گھونسلے کے ایک ایک طریقے کو کہ ہم بتا تو نہیں سکتے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو تھا مسجد اقصی کو، لیکن جس طرح سے وہ پوچھ رہے ہیں میں اس نظر سے اور اس تفصیل سے تھوڑا دیکھا تھا کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، شیطین کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں. انہوں نے مجھے یوں پوچھنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے تو میں پریشان ہوا، پھر میرے رب نے میرے لیے بیت المقدس شروع کر دیا جس طرح میرے چچا کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا چلا جاتا تھا اور بتاتا چلا جاتا تھا. تو اب تو ان کو اقرار کر دینا چاہیے تھا، ان کا مطالبہ پورا ہو گیا. کہنے لگے اب من نعت فقط اصاب، آپ نقشہ بیان کرنے میں بڑے ماہر. آپ نے چونکہ یہ دعویٰ کرنا تھا، آپ کا منصوبہ تھا، تو پہلے سے کسی شخص کو بھیج کر کے یہ ساری تفصیلات منگوائی ہیں، ان کو ازبر کیا ہے اور ہمارے پوچھنے پہ آپ نے بتا دیا. تو کہا کہ عجیب بات ہے، پہلے تم کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، اور جب میں نے بتا دیا تو پھر آپ یہ بہانہ تراش لیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے کچھ قافلے شام گئے ہوئے، تو آپ جب مسجد اقصی گئے ہیں تو انہی راہوں سے گزر کے گئے، تو راستے میں ہمارے قافلے تو آپ نے دیکھے ہوں گے. چلو یہ تو آپ کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ آپ نے تفصیلات منگوا لی ہیں، لیکن ان قافلوں کے بارے میں تو جو ہوگا وہ بالکل درست ہوگا. تو آپ ان کی تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ہاں، تمہارا ایک قافلہ مجھے مقام روحا پہ ملا تھا، ایک قافلہ مجھے فلاں جگہ پہ ملا تھا، ایک جگہ فلاں پہ ملا تھا. ان کے قافلوں کی تفصیلات بتا دی اور کہا کہ ایک قافلے کے قریب سے جب ہمارا غلام گزرا تو ان کے اونٹ بدک گئے تھے اور ایک سوار گر گیا تھا اور سوار کا بازو ٹوٹ گیا تھا. جب قافلہ واپس پلٹے پوچھ لینا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں. اور ایک قافلے کے بارے میں بتایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گئے اور غروب ہوتے ہی وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے. انہوں نے کہا یہ تو دلیل پہ سر سو جمانے والی بات ہے. اور وہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے شام کے وقت قافلے کا انتظار کرتے تھے. حضور نے نشانیاں تک بتائی تھی کہ اس قافلے کے آگے آگے بھورے رنگ کے 2 اونٹ چل رہے ہیں جن پر دھاری دھار بوریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ اتنے قریب آئے ہیں کہ شام ہوتے ہی مکہ المکرمہ کی حدود میں داخل ہو جائیں. اب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آزما سکتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے تفصیلات پہلے منگوا کے ازبر کی ہوئی. تو ٹیلے پہ چڑھ کے وہ قافلے کا انتظار کرنے لگے. ادھر شام کے لمحے بھی قریب آنے لگے، سورج درد غروب سے زرد ہو گیا، لیکن ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں. کافروں کے دل بہت خوش ہو رہے تھے اور مسلمانوں نے کہا کہ جو حضور نے کہا ہے وہ تو سچ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جائے تو یہ تو ساری زندگی جان نہیں چھوڑیں گے. تو وہ گھبرایا ہوا حضور کے پاس آیا. حضور ان کے دل تو بلیوں اچھل رہے ہیں اور وہ تو بڑے خوش ہے کہ سورج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہے اور ابھی تک قافلے کے دور دور کوئی آثار بھی دکھائی نہیں دیے جا رہے. اور اگر کسی وجہ سے قافلہ لیٹ ہو گیا تو یہ تو ساری زندگی جان نہیں چھوڑیں گے. تو قلب ادھر پر تشویش پیدا ہوئی تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، کہا محبوب جب ایک خاطر رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج ڈوبنے میں. جب سورج آخری کتنے میں بیٹھ رہا تھا تو کسی کافر نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج ڈوب گیا. مسلمان نے کہا ذرا منہ اٹھا کے دیکھو وہ گرد بھی اٹھتی ہے. جب قافلہ قریب آیا تو دیکھا تو جو نشانیاں میرے حضور نے بتائی تھی وہ پائی گئی کہ بھورے رنگ کے 2 اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں اور ان کے اوپر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں. اب تو انکار کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن بولے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. تو یہ کہتے انہوں نے اس حقیقت واقعہ کا بھی انکار کر دیا.
نہ ماننا ہو تو بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، اور ماننا ہو تو پھر یمن میں بیٹھ کے بھی اویس مان لینا، کول ہدیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانے، کول ہدیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آ گئے، جنہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹ کے سر پہ آتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، نہیں مانے۔ اور ہم 14 صدیوں کے بعد آج بھی کھڑے ہو کے محمد عربی پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ رشتے میں سر کا چچا لگتا تھا لیکن انکار کر بیٹھا، اور اس کی مذمت میں قرآن نازل، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ اکبر۔ اور بلال حبشے سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، لیکن دل حب رسول سے منور ہو۔ اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگو کہ وہ اچھائی کی توفیق دے، حق اور حقانیت کو قبول کرنے کی توفیق دے، ورنہ چمکتا ہوا سورج بھی آنکھوں کے سامنے ہو تو چمگادڑیں کہتی ہیں کہ نہیں چڑھا ہے، گر نہ بینت بروز شپرائے چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر چمگادڑ انکار کرے اور کہے کہ سورج نہیں چڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نہیں چڑھا۔ چمگادڑ کی اپنی آنکھیں بند ہیں، اس کو دن کے اجالوں میں روشنیوں میں نظر ہی نہیں آتا، اس کی مدی ہوئی آنکھیں چمکتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتی۔ مدینے کا سورج کل بھی طلوع تھا، مدینے کا سورج آج بھی طلوع ہے، لیکن جن کو نظر نہیں آتا ان کو کل بھی نظر نہیں آیا، ان کو آج بھی نظر نہیں آتا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوئی کو آئے کیا نظر کیا دیکھے۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی نا تو ام جمیل ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے حرم کے صحن میں آپ پہنچتی ہیں اور حضور کو ڈھونڈ رہی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہیں اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتی ہے، آج اگر تیرا دوست مجھے مل جائے تو اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اب ہمارے خلاف قرآن اترنے لگا، ہمارے خلاف وحی اترنے لگی ہے اور حضور پاس کھڑے ہیں، اور وہ بار بار کہتی آج اگر مجھے تیرا دوست مل جائے تو چھوڑیں گے، چھوڑوں گی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ حیرت زدہ ہیں کہ حضور تو یہ کھڑے اور یہ کیا بول رہی ہے، آج مل جائے تو چھوڑوں گی نہیں، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق حیرت زدہ اور حضور مسکرائے جاتے ہیں، اور وہ غصے سے لال پیلا ہو رہی ہے اور کہہ رہی آج ملے تو چھوڑوں گی نہیں۔ خیر وہ ہذیان پکتی ہوئی چلی گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ تو سامنے تھے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ کھڑا کر دیا، اس کو میں نظر ہی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو آئے کیا نظر کیا دیکھے۔ تو نگاہ ہو تو پھر دکھائی دے گا، بلکہ ضروری صاحب نے کہا کہ اگر نظر ابو بکر صدیق والی مل جائے تو پھر مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار پھر تو جلوے انہی کے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب تلی پہ سرسوں جمتی ہوئی دیکھی جو حضور نے بتایا، لیکن نماز من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولنا ہے۔ تو یہ نہ ماننے کی حجت تھی ان کی، اور انہوں نے انکار کی ایک وجہ تلاشی اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جادو ہے۔ لیکن وہ اس کو جادو قرار دیں یا کچھ اور کہیں، حقیقت واقعیہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرا تیرے ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی ڈگ پا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی والا قلب خدا، وہ کمال، وہ رفعت، وہ حضور کو عروج اور باقپن نصیب جو انہی کا مقصود ہے۔ نہ ان سے پہلے کسی کو یہ باقپت نصیب ہوا اور نہ یہ سربلندی ان کے بعد کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ عقل انسانی تھک کے ہار جاتی ہے، فہم و ادراک اب خود ہے، انسان کی سوچیں وہاں پرواز نہیں کر سکتی، تخیل اور وہم اور ادراک بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے،
خدت سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہد کو ڈالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ محیط دائرے کو کہتے ہیں، یہ ریاضی کی مختلف شکلیں ہیں نا، مستطیل، مربع، مثلث، خط، دائرہ، یہ ساری شکلیں ریاضی کی۔ خط کیا ہے؟ الف با، دو نقطوں کو جوڑ دیں خط بن جاتا ہے، الف سے شروع با پہ ختم، اس کی ابتدا بھی معلوم ہے، اس کی انتہا بھی معلوم ہے۔ مثلث کیا ہے؟ الف با جیم، تین نقطوں کو جوڑ دیں مثلث بن جائے گا، الف سے شروع با پہ ختم، با سے شروع جیم پہ ختم، جیم سے شروع الف پہ ختم۔ مستطیل اور مربع کے الف با جیم دال، یہ تین نقطے ان کو جوڑو تو مربع یا مستطیل بن جاتا ہے۔ الف سے با، با سے جیم، جیم سے دال، دال سے پیدا۔ اور انہی شکلوں میں ایک شکل ہے ریاضی کی دائرہ۔ جب دائرہ بن جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہو رہا ہے شکل یہ بھی ریاضی کی، لیکن الف با جیم دال کے نقطوں سے یہ بنا ہو، اس میں نقطے نہیں ہوتے۔ خط دو نقطوں کو جوڑنے سے بنتا ہے، مثلث تین نقطوں کو جوڑنے سے بنتا ہے، مربع اور مستطیل چار نقطوں کو جوڑنے سے بنتا ہے۔ دائرہ شکل ہے ریاضی کی، لیکن ریاضی کی شکل ایسی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی دائرے پہ خط لگے، دائرے کے اوپر نقطہ لگا دے، الف با جیم دال، اس کے ارد گرد نقطے لگا دے، تو وہ نقطے فرضی ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ نقطے جھوٹے ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دائرے پہ نقطے یا خط پہ لگا، نقطے لگانے ہیں تو مستطیل پہ لگا، نقطے لگانے کا شوق ہے تو مربع پہ لگا، نقطے لگانے کا شوق ہے تو آپ مثلث پہ لگا لو، اور جس کے نام پہ نقطہ نہیں ہے اس پہ نقطہ کیوں لگا؟ اللہ، وہ تو بڑا ہے نقطے سے۔ تو جب دائرہ بنتا ہے تو دائرے پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اگر میں کہانی کو لمبا لے جاؤں تو جب دو کمانیں جڑتی ہیں تو کمان نصف دائرے کو کہتے ہیں، تو دو کمانیں جڑی تو پورا دائرہ بن گیا۔ اب دائرہ بن گیا تو پھر نقطہ کہاں آیا؟ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، شاعری کا بکھرتا ہوا رنگ دیکھیے، کمانے امکان کے جھوٹے نقطے، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کمانے امکان کے جھوٹے نقطے، سچے نقطے نہیں ہیں، سچے نقطے مستطیل پہ ہیں، مربع پہ ہیں، مثلث پہ ہیں، خط پہ ہیں۔ دائرے کے اوپر اگر کوئی نقطہ لگائے گا تو وہ سچا نقطہ نہیں ہوگا، جھوٹا نقطہ ہوگا، وہ فرضی نقطہ ہوگا۔ تو کہا کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا محیط کی چال سے پوچھو، اس میں تھوڑا سا لطف لے لو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے سے، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا بلا کمال ہی۔ تو یہاں نقطے کیسے لگاؤ؟ اور نقطہ بتاؤ، کیوں بے نقطہ ہے نام محمد صلی اللہ اور نقطہ بتاؤ، کیوں بے نقطہ ہے نام محمد، نام پر بوجھ نقطے کا ہے، حق کو یہ بھی گوارا، جو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے نام پر نقطے کا بھی بوجھ آئے، وہ ذات پہ نقطہ چینی کیسے گوارا کرتا؟ جو نام پہ نقطے کا بوجھ گوارا نہیں کرتا، ذات پہ نقطہ چینی کیسے گوارا کرتا؟ محبوبہ تے نقطہ چینی جڑا کرم تو باز نہیں ہے، اصل منافق جانی ہے اس کو جھوٹے پیار جتاتا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرماتا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں۔
عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہوئی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب. یہ حدیث تقریری ہے، حضور کے سامنے پڑھا گیا، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے ہر نقص سے محبوب کو پاک بنایا گیا. اللہ اکبر. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں، نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان نہیں، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. ہر پھول کے ساتھ تو کانٹا ہوتا ہے، لیکن یہ باہر وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، لیکن حسن محمد وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں، وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا. سراپا حسن، سراپا جمال، خوبی، کمال، جود و نوال. اللہ اکبر. شہر سے میٹھا نام محمد عربی، سونا اور میٹھا دل آویز. تو کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم حدیں تلاش کرتے پھرتے ہو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں آئے رہتے. کوئی حد ہے اس کے عروج کی، بلاغت ان کی عظمتوں، ان کی رفتوں کے عنوان کو آج کے بابرکت مبارک خوبصورت لمحات میں بیان کرنا ہمارے لیے احساس ہے، ہمارا فخر ہے. ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آج کا دن ہمارے آقا کی عروج اور عظمتوں کو بیان کرنے کا ہے. ویسے تو لمحہ لمحہ ان کی عظمتوں کے قصیدے پڑھیں، حق ادا نہ ہو، لیکن آج کی شب خاص شب ہے، عظمتوں سے معمور شب ہے، برکتوں سے مالا مال شب ہے. اس شب کے جھومٹ کے اندر وہ جناح کے دولے بنے تھے، حسن و جمال کے مرقع، خوبیوں اور کمال اور جود و نوال کے مرقع. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رفتیں عطا کی. اللہ اکبر. جبریل آتے ہیں تو 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر کے. وہ کیسے لمحے تھے، وہ کیسی گھڑیاں تھیں. بشرط چادر تان کے ستا، بشرط چادر تان کے ستا نوری پہ چلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نوری پہ تلیاں. جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشر تے اگے ودے جاوے نوری رہ گیا تھلے. جس ویلے انہوں ودیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا گھر بولا بے کمال. بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حاملے وہی برتر خرام. کہ در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی. کہا تم تو وہی لے کے آیا کرتے تھے، اب آؤ نا آگے چلیں. تو جبریل کیا بولتے ہیں، اگر یک سر بوئے برتر پرم، اگر میں ایک قدم بھی آگے پرواز کروں، فروغ تجلی بسوزت پرم، تو تجلیات کے وفور میں میرے پر جل جائیں. آگے میں نہیں جا سکتا. جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد کے قدم چل رہے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا گھر بلا وہ رفتیں عطا فرمائے، وہ شانیں عطا فرمائے. کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا، ایک کالیاں زلفاں، ایک کالیاں زلفاں والا. اللہ اکبر. کالی زلفوں کی سیاہی شب تہجد نے خیرات وہاں سے. اللہ اکبر. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش کو بھی لنگ پار گیا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا کمال. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آج کی شب بھی حضور کے ذکر میں گزرے، اور آنے والا کل جمعہ المبارک کا دن ہے، اور کل بھی قصیدے حضور کے ہیں. منتظرین کو بہت خوف ہوئی ہوگی کہ اچانک بارش آ گئی، اور انہوں نے جس شوق سے کتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اور جس محبت کے ساتھ ایک ان کا قبول ہو گیا. اللہ قبول فرمانے والا ہے. تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں قلب سلیم دیکھا جاتا ہے. تو یہ رحمتوں کی بارش آج کل تو
ضرورت بھی تھی، بارش کی فصلیں برباد ہوتی تھیں تو یہ بارش نہ ہوتی، تو یہ بارش رحمت کی بارش بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انوار و رحمت آج کی شب میں اللہ میرے ملک کے لیے اور پاکستان کی زمینوں کے لیے برکتوں کے ضامن اپنی خاص عنایتیں آپ کا مقصود ہے۔ تو میں آج اس لیے لمبی گفتگو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ کل جمعہ المبارک کو پھر آپ کو جو ہے وہ گفتگو سماعت کرنی ہے، تو جو باتیں کہیں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کوئی حد ہے ان کے، یہاں جو لفظ ہے نا کوئی حد ہے ان کے، یہ استفہام انکاری ہے، یہاں کوئی حد ہے ان کے، یہاں استفہام تعجبیہ ہے، انکاری ہے، ان کے عروج کی کوئی حد ہے۔ اللہ، یہ شعر کا حسن ہے۔ مجھے تو یہ شعر جو ہے اتنا اچھا لگتا ہے، وہ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی نے کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، میں نے کہا شعر کا حسن برباد کیا ہے، تو اپنے طور پہ تشریح کے اندر بیٹھ گیا۔ تو یہاں وہ ہمارے استاد تھے سر محمد علی حاشر، اللہ کی قبر پہ کرو رحمت اللہ، وہ کہتے تھے، وہ اقبال کا یہ شعر ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں بے کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا کلچہ تو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن نادان آدمی کے اوپر نرم و نازک کلام جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ یہاں بھی استفہام ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا کلچہ، کیا یہ ممکن ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا کلچہ کاٹ دیں؟ نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس کائنات میں سب سے سخت ترین دھات جو ہے وہ ہیرا ہے، اور ہیرے کو پھول کی پتی سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ تو کہا جس طرح پھول کی پتی کے کو ہیرے سے نہیں، پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں سیدھا جا سکتا، اس کا جو نادان آدمی ہے اس پر نرم و نازک کلام جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ استفہام انکار ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا کلام۔ تو ذرا اس کو یوں پڑھیں گے تو شعر کا صحیح مفہوم واضح ہوگا۔ تو ذرا اس شعر کے اس حسن کو دیکھیے، اللہ شاعر کو رحمت نازل کرے۔ اگر شاعر زندہ ہے تو اللہ اس کی لمبی زندگی دے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ اگر وہ زندہ ہو تو سن رہا ہو تو دراز نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کمال کر دیا کسی نے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اللہ اکبر، پگڑی گر جاتی اتنا اونچا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ وآخر دعوانا